ایران بارڈر پر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی۔ پنجگور میں پاکستانی حدود میں متعدد مارٹر گولے داغے گئے۔ مارٹر گولے تحصیل پردم میں آبادی کے قریب گرے، جانی نقصان نہیں ہوا۔ جانتے ہیں مجیب اللہ سے۔ مجیب اللہ بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پنجگور کا علاقہ ہے جس کا تحصیل پردم ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ گزشتہ رات جو ہے نا وہ ایرانی بارڈر سیکورٹی فورسز کی جانب سے متعدد گولے جو ہے نا وہ پاکستانی حدود میں داغے گئے ہیں، جنہوں نے پاکستانی حدود کی جو سرحدی حدود ہے جس کی خلاف ورزی کی ہے۔ مارٹر گولے جو ہے وہ پردم کے علاقے میں جو کہ تحصیل ہے پنجگور کا وہاں پر گرے ہیں، تاہم جو مارٹر گولے ہیں اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اگر اس میں علاقے کی میں آپ کو بتاؤں، یہ پردم کا علاقہ ہے، یہ یہاں پر تقریباً تمام تر آبادی کا علاقہ ہے، گرم یہاں پر واقع ہے، لیکن خوش قسمتی سے جو راکٹس ہیں اس سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم جو سیکورٹی فورسز ہے پاکستانی کی، انہوں نے جوابی فائرنگ کی ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا کوئی جانی نقصان اب تک کوئی سامنے نہیں آیا ہے۔ جی کہ بھارت کے بعد جو افغانستان ہے وہ بھی پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ مطلب دا پوائنٹ از کہ ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ آئے روز بارڈرز کے اوپر، لائن آف کنٹرولز کے اوپر جو ہے ہماری کشیدگی رہتی ہے، فائرنگ رہتی ہے، خلاف ورزیاں ہوتی ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، لیکن اب افغانستان کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا اس طرح سے پراپر بارڈر نہیں ہے جس طرح پاکستان اور بھارت کا بارڈر ہے، لیکن اس کے باوجود افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی آج کل چل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کل کی جو فائرنگ ہوتی ہے ہمارے میجر علی اکبر چنگیزی صاحب کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جی آسپا۔ ہاں بالکل بینش، ایک تو بہت شکریہ آپ کا، لیکن یہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے۔ دیکھیے ہم اس وقت جس صورتحال کے اندر ہیں، تین ہمارے ہمسائے ہم سے ناراض ہیں۔ ایک افغانستان ہے، دوسرا ایران ہے جس کو کہ ہم نے ریسنٹلی ناراض کیا اور تیسرا ہمارا ہمسایہ ہندوستان ہے، اور ان تینوں کا آپس میں گٹھ جوڑ بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ ایک چائنا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امیڈیٹلی جو ہے وہ ہمیں کوئی رسپانس اس طرف سے آ سکے گا۔ سو افغانستان کی طرف سے حملہ ہونا پاکستان کے اوپر، اور وہ بھی صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان اپنی جو 39 میٹرز اندر اپنی چیک پوسٹ بنا رہا تھا، اس کے اوپر انہوں نے ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے میں ایک فوجی ان کا شہید ہوا، ہلاک ہوا، ایک ہمارا شہید ہوا، اور کل جس طرح سے ان کو جب دفنایا گیا تو آج وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، اور جس طرح سے پاکستان کے پرچم کو نظر آتش وہاں پہ کیا گیا، تو یہ ایک اینگر اور ایک پاکستان کے خلاف نفرت جو ہے افغانستان کی، جو نہ سمجھ میں آنے والی ہے، وہ ایک دم سے اجاگر ہو گئی ہے۔ افغانستان میں نفرت پنپ رہی ہے، بول رہی ہے، پیک پر ہے، آپ خود ہی اس کے بارے میں کہہ چکی ہیں، لیکن کے اعتبار سے آگے گزر گیا ہے، یعنی ہم اپنے ریجن کے اندر آئسولیٹ ہیں، نہ انڈیا ہمارے ساتھ، نہ افغانستان ہمارے ساتھ، نہ ایران ہمارے ساتھ، نہ امریکہ ہمارے ساتھ۔ کی نیوز ایٹ 6 کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کرم ایجنسی پاک افغان بارڈر پر مکان پر امریکی ڈرون کا حملہ ہوا ہے۔ اس ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گئے۔ سب سے پہلے مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اقبال حسین سے۔ جی اقبال بتائیے گا کتنی کیجوالٹیز ہیں وہاں پر؟ ہاں جی، یہ حملہ اس وقت ہوا ہے وہ اپر کرم کے علاقے غزگڑی جو سرحدی علاقہ ہے افغانستان کے صوبہ پکتیا اور کرم ایجنسی کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے، پاکستان کا علاقہ ہے۔ یہاں پر آج امریکی ڈرون طیارے نے 2 میزائل داغے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 افراد جو ہیں وہ جان بحق ہیں اور 1 زخمی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ ایک مکان جس کا مالک مولانا محب بتایا جاتا ہے، اس مکان پہ یہ حملہ ہوا ہے۔ امدادی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اقبال حسین بہت شکریہ، ساری صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے۔ ارشد شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب، پاک افغان بارڈر پر پہلے بھی ماضی میں ڈرون حملے ہوتے رہے، لیکن پھر ایک عرصے سے رک گئے تھے۔ اگر ہم بات کریں ڈرون کی پالیسی کے حوالے سے جو کہ ٹرمپ نے واضح کی تھی، اور امریکی نئی پالیسی کے حوالے سے یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، آپ نے بہت صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا۔ صدر ٹرمپ کی جو پالیسی آئی ہے افغانستان پاکستان کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ پہلا ڈرون حملہ ہے، ایک طرح سے ریزمپشن آف ڈرون سٹرائک انسائیڈ پاکستانی ٹیریٹری جو ہے وہ اس حوالے سے اب شروع ہو گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ امریکی دوغلی پالیسی جو ہے یہ کب تک چلے گی، کیونکہ آگے بڑھنا ہے تو ہم کسی دوسرے ملک کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے یہاں کے شہریوں کو صرف ایک الزام اور آپ کی تشویش کی بنیاد پر آپ اس طرح سے ہلاک کر سکتے ہیں۔ شعیب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سوورن نیشن کی ڈیفینیشن ہم کو بالکل واضح اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم اگر پاکستان جو اللہ کا بہت بہت کرم ہے، ہم ایک سوورن نیشن ہے، خود مختار ملک ہے، آزاد ملک ہے، تو ہماری سیکورٹی پالیسی اور سیکورٹی پالیسی بھی ہماری اپنی ہوگی، انڈیجینس۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے جیسے مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پہ جوائنٹلی کوئی
ایسا آپریشن کیا جائے جو پاکستان کے مفاد میں، خطے کے مفاد میں ہو، پاکستان آن بورڈ ہو، اس میں پاکستان کو کنسلٹ کیا گیا ہو اور وہ ایک آپریشن کیا گیا ہو، اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے. یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن کو آن بورڈ لیے بغیر پاکستان کو آپ نے خبر بھی نہیں کی، اور اس کے بعد پاکستان کو جب وہاں پہ شہید ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے اور انتظامیہ نے یہ بتایا کہ جی ڈرون مارا گیا ہے اور اتنے لوگ مر گئے ہیں، تو یہ ہم ساورن نیشن پھر کہتے ہوئے مجھے تھوڑی سی چھپن ہوتی ہے، تکلیف یہاں پہ ہوتی ہے. میں مختصر آپ کا کمنٹ اگر چاہوں گا. ساورن نیشن کا نہیں ہے. بالکل یہاں پر ہمیں کم از کم انٹیلیجنس شیئرنگ کے بھی معاملات نظر نہیں آئے. میں معذرت چاہوں گا، یہاں پر وقت تھوڑا سا کم ہے، میں بہت معذرت چاہوں گا، لیکن آپ کا پوائنٹ یہاں پر سامنے آ گیا. مودی سرکار خطے کا امن برباد کرنے سے باز نہ آئی. ایل او سی کے جد روڈ کوٹلی سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاک فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے. جوابی کارروائی میں دشمن کے 3 فوجی جہنم واصل ہو گئے. تفصیلات اسلام آباد کی اس رپورٹ میں. بھارت کا جنگی جنون انتہا کو چھونے لگا. مودی سرکار ہاتھوں میں بارود تھامے خطے کے امن کی دشمن بن گئی. بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ کر دی. آئی ایس پی آر کے مطابق جند روڈ کوچلی سیکٹر میں بھارتی فوج نے فائرنگ اس وقت کی جب پاک فوج کے جوان کمیونیکیشن لائن کی مرمت کر رہے تھے. فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے کو پہنچ گئے، جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. گامزن ہے. بھارت مسلسل پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. 2017 کو انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ 1300 بار بھارت نے سرحدی خلاف ورزی کی اور بھارت مسلسل مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کالے قوانین کے تحت سویلین افراد پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے اور امریکہ کے ساتھ بھارت کے معاہدے کے بعد یو ایس اے. اور ناظرین ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا ہے. آگاہ کر گیا ہے پاکستان کا ایل او سی پر بھارتی بلا اشتعال فائرنگ پر شدید احتجاج. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بھارتی فوج کی سرحدی جارحیت. بھارتی ڈیپٹی ہائی کمشنر دفتر خارجہ ان کی طلب بھی ہوئی ہے اور احتجاج ریکارڈ کرایا گیا پاکستان کی جانب سے. یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ایل او سی کے اوپر بھارتی ہمارے نمائندے متین حیدر. متین آگاہ کیجیے گا، دفتر خارجہ بلایا گیا، طلب کیا گیا بھارتی ڈیپٹی ہائی کمشنر کو، کس طرح سے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا؟ جی پاکستان نے بھارت کے ساتھ شدید احتجاج کیا اور خاص طور پر آج کا جو واقعہ تھا جس میں لائن آف کنٹرول کے کوٹلی سیکٹر میں بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں پاکستان کے 4 فوجی جوان شہید ہوئے اور 5 سے زائد زخمی ہوئے. اس پر بھارت سے شدید احتجاج کیا گیا اور بھارت کو یہ باور کرایا گیا کہ بار بار تنبیہ اور بار بار منع کرنے کے باوجود بھارت لائن آف کنٹرول مہینے جنوری کے پہلے 15 دنوں میں بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو بتایا گیا کہ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی 1500 سے زائد خلاف ورزیاں کی گئیں. اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے جذبہ انسانیت کے جواب میں بھارت کی حیوانیت کلبھوشن کے معاملے پر پاکستان کے قابل تعریف اقدام کے جواب میں بھارتی فوج نے کمزرفی دکھاتے ہوئے جارحیت کا مظاہرہ کیا. شرمندگی مٹانے کے لیے تل ملا کر لائن آف کنٹرول پر پھر بلا اشتعال فائرنگ کر دی. بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں راولا کوٹ کے رکھ چکری سیکٹر میں پاک فوج کے 3 جوان شہید اور 1 زخمی ہو گیا. ہندو بنیے نے پاکستانی اقدام کی پذیرائی دیکھ کر خفت مٹانے کے لیے ایل او سی پر پھر فائر کھول دیا. بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کے 3 جوان شہادت کے درجے پر فائز. آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے لائن آف کنٹرول پر راولا کوٹ کے چکری سیکٹر میں گولے برسائے. 1 سپاہی زخمی بھی ہوا. دشمن کی فائرنگ پر پاک فوج کا دندان شکن جواب. دشمن کے مورچوں میں جوابی فائرنگ سے آگ. 2017 لائن آف کنٹرول کے رہائشیوں کے لیے 2003 کی جنگ بندی کے بعد اب تک کا سب سے خونی سال گزرا. اس سال بھارتی فوج کی جانب سے ایل او سی پر جارحیت کے 1150 سے زائد واقعات میں 50 کے قریب افراد شہید ہوئے جبکہ زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے. اسلام آباد سے عفت حسن رضوی کی یہ رپورٹ. इंडिया
اور پاکستان کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کا تناؤ سال بھر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر نظر آیا، جہاں 1100 سے زائد مرتبہ بھارت نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جو کہ گزشتہ سالوں کی نسبت 3 گنا ہے۔ جارحیت کے ان واقعات میں اس سال تقریباً 50 عام شہری شہید ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہے۔ کار ہی نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر چائنا کے کچھ انجینئرز کی تصویر بھی اور کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، پولیس اہلکار کے ساتھ لڑے، پھر وین کے بونٹ کے اوپر چڑھ گئے۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، کوئی بھی ہو قانون اس کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، اور یہ اس معاملے کو ہم کیسے ہینڈل کریں، بہت نازک مرحلہ، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے اس پروگرام میں۔ شاہ لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اس پہ بات ہوگی۔ چین کے کچھ انجینئرز جو پاکستان کی پولیس کے ساتھ لڑے، اور پھر وہ ایک صاحب ہیں ان کے، وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی جنگجو ہے یا جیسے کوئی گلی کا غنڈہ ہے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اب چین ہمارا دوست بھی ہے، ظاہر ہے قابل احترام ہے، اور بالکل اس واقعے کو پاک چین دوستی کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہیے، میں اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھتا ہوں۔ یہ ایک انڈیویجول کا واقعہ تھا، لیکن اس انڈیویجول کو کیا اس کے اوپر قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی چائنا آپ کا دوست ضرور ہے، لیکن چائنا کا کوئی آدمی آ کر یہاں آپ کی پولیس سے لڑتا ہے، اگر کوئی پاکستانی چین میں جا کر لڑتا ہے وہاں کی پولیس سے، تو کیا مقدمہ نہیں بنے گا وہاں پہ؟ شاہ صاحب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یقیناً وہ کچھ سازش بھی ہے، کچھ کانسپریسی بھی ہے کہ پاک چین جو دوستی ہے اس کو کسی طریقے سے خراب کریں، اس کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کریں، لیکن ایک قوم کی ایک نفسیات بھی ڈیولپ ہو چکی ہے نا، کہ اس نے یہی دیکھا کہ جہاں جو بھی دوست بن کر آیا، وہ عرب دنیا سے آیا ہو، وہ امریکہ سے آیا ہو، وہ دیار مغرب سے آیا ہو، وہ آخری ترجیح میں آقا ہی ثابت ہوا، دوست ثابت نہیں ہوا۔ تو ایوب خان کتنے قریبی تھے امریکہ کے، لیکن انہیں بھی آخری دور میں لکھنی پڑی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ وہ چاہے چین ہو، وہ چاہے سعودی عربیہ ہو، وہ چاہے ایران ہو، یا وہ چاہے وہ امریکہ ہو، یہ کھیل اب ختم ہو جانا چاہیے۔ تو پڑے گا فہیم، پڑے گا تو فہیم، ہاں تو ہٹ جا انہوں نے کر لیں دے، یہ مار رہے ہیں سانو، نقصان پہنچا رہے ہیں سانو۔ تیری ماں نو تو گڈی ٹورنے سے ویڈیو بنے تے چار صاحب لا صحیح کچھ نہیں ہے، بڑا مووی بنا دے، اوئے پیچھے ہو جا، پیچھے ویڈیو بنا کے مار کے اور کے بنا دے۔